کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے۔ اس سلسلے میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال، جو کہ اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، بچوں کے لیے 40، اسپیشل پرسنز جو ہیں ان کے لیے 27، قیدیوں کے لیے 52، جو آپ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو ان 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل ہم لیتے ہیں اور اس کے متعلق ہم سنتے ہیں۔ تو آج کا نیک عمل کون سا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ کیا آج آپ نے ان سنتوں پر کچھ نہ کچھ عمل کیا؟ مسواک، گھر میں آنا جانا، سونا جاگنا، قبلہ رخ بیٹھنا وغیرہ۔ نیک عمل نمبر 31 کہ کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا۔ الحمدللہ ہمارے اس سلسلے میں رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہوتے ہیں، ان کے مدنی پھول بھی سنتے ہیں۔ آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور نیک عمل نمبر 31 کہ کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا۔ اگر سنت کی کوئی ڈیفینیشن پہلے ہو جائے کہ سنت کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ سنت کا جو ایک لغوی معنی ہے، ڈکشنری میں جو اس کا معنی بیان کیا گیا وہ ہے طریقہ۔ صحیح۔ اور ہمارے ہاں جب یہ لفظ سنت بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنا، اسے سنت پر عمل کرنا کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ جو نیک عمل آپ نے ذکر فرمایا ہے تو اس نیک عمل سے مراد بھی ادائے محبوب کو ادا کرنا۔ کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا یعنی کچھ نہ کچھ نبوی اداؤں کو اپنی زندگی میں آپ لائے۔ جو کام نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں کیا کہ آپ نے اس انداز میں کرنے کی کوشش کی، تو اس میں اس طرف دعوت دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں ایک عرض میں اس میں جیسے نیک عمل ہے کہ کچھ نہ کچھ، تو اب ساری ادائیں نہ اپنائی جائے، کچھ نہ کچھ ادائیں اپنائی جائے، اس سے کیا مراد لیں گے؟ تھوڑا سا تو چکھ لیں۔ جی ماشاءاللہ۔ تو تھوڑا سا تو چکھ لیں، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک لقمہ لے کر اب آپ نے پیچھے ہٹ جانا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا اتنا مزیدار ہے، یہ ایک لقمہ لے گا تو اس کے بعد ہمارے ساتھ چل پڑے گا۔ ذائقہ لگ جائے۔ مقصد یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف قدم بڑھائیں۔ اللہ اللہ چاہیے کچھ نہ کچھ کی طرف آئیں گے نا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ بہت کچھ کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سنت میں لذت ہی ایسی ہے اور سنت کی کشش ہی ایسی ہے کہ جو اس راہ کی طرف چلے گا انشاءاللہ الکریم بڑھتا چلا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمارے لیے جس شخصیت کو آئیڈیل قرار دیا، اللہ اللہ اللہ، ہمارا رب جس شخصیت کو آئیڈیل قرار دے رہا ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور قرآن اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ۔ اللہ اللہ۔ تو ویسے تو کئی ایک مواقع پر قرآن پاک نے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا ہمیں حکم دیا ہے، لیکن اور کچھ بھی نہ فرمایا جاتا نا تو بھی یہی ایک بات کافی تھی۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ یہ ہے، واضح بیان ہے ہمارے پاک پروردگار جس نے کائنات بنائی، ہمیں زندگی کی نعمت دی، ایمان کی نعمت دی، وہ رب فرما رہا ہے کہ یہ بہترین نمونہ ہے، بالکل واضح بیان ہو گیا۔ عام طور پر جو آئیڈیل کسی کو بنایا جاتا ہے نا، میرا آئیڈیل فلاں ہے، تو آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین بھی کئی اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہوں گے کہ جس کے بارے میں طے کیا جاتا ہے نا میرا یہ آئیڈیل ہے، میں اس کا فالوور ہوں، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے
پینے سونے جاگنے تمام تر معمولات میں ہوں اسے فالو کیا جاتا ہے، صحیح اسے کاپی کیا جاتا ہے، صحیح، بال بھی اس کے جیسے رکھے بال گا، بھی اس لباس اس جیسے، کے لباس جیسے. بھی اس جیسا، جی بقیہ گفتار اور کردار بھی اس جیسا، جی اور جی بہت جی ساری چیزوں میں اس کو صحیح فرمایا کاپی کیا جاتا ہے. تو ہمارے لیے تو بہترین نمونہ ہمارے آقا کی ذات ہے نا. صلی اللہ علیہ وسلم. اگر صرف اتنا ہی ذہن بن جائے نا کہ میرے آئیڈیل یہ ہے، اللہ اللہ اللہ. باقی سب اپنی جگہ پہ، ہوں میرے آئیڈیل تو میرے آقا میرے صلی اللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ہوں جب یہ ذہن بن گیا تو اب یہ کچھ نہ کچھ سے بہت کچھ کا سفر ہوتا چلا جائے گا اللہ اللہ اللہ. کہ مجھے تو اپنے آقا کی اداؤں کو ادا کرنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کو بھی آئیڈیل نہیں رکھیں گے تو پھر اور آئیڈیل ہے کون؟ یہ تو ایسی ہستی جو کامل اور مکمل اور اکمل ہے، اللہ اللہ اللہ. یعنی جن کے نہ ظاہر میں کوئی کمی ہے نہ باطن میں کوئی کمی ہے. یہ جتنی بھی چیزوں کی وجہ سے بندہ محبت کرتا ہے یا وہ اپنائیت ہوتی ہے یا دل کا کھچاؤ اور میلان اس کی طرف ہوتا ہے کسی کی طرف، اس میں مال ہے، جمال ہے، کمال ہے، جی یا دیگر کو دو چار اور چیزیں اس میں پلس کی جا سکتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بارگاہ رسالت میں بدرجہ اتم ہمیں محسوس ہوں گی. لیکن اس میں ایک کوشچن یہ بنتا ہے کہ چلو یہ تو ایک بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں اور بات یہی چل رہی ہے کہ ہمارا آئیڈیل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہونے چاہیے. آپ نے جیسے فرمایا کہ بندہ دیکھتا ہے کسی کو، یوں سمجھ لے کوئی ایکٹر، کوئی کرکٹر، کوئی فنکار، کوئی اس طرح کے لوگ، تو عموماً اس کے فین ہو جاتے ہیں، اس کو آئیڈیل بناتے ہیں، اس کے طریقے پر چلتے ہیں. چلو یہ درست نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے، لیکن دیکھا بھی اس کو نا. اب وہ آپ نے فرمایا کہ دیکھا ہو، اس کو دیکھا، دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں دیکھا تو نہیں ہے، تو اب ان کی سنتوں پر عمل. اس میں دیکھنا ضروری نہیں ہوتا، صحیح. محبت کرنے کے لیے بھی دیکھنا ضروری نہیں ہوتا، اور طریقہ اپنانے کے لیے بھی دیکھنا ضروری نہیں ہوتا. اگر دیکھنے کی بات اگر کریں نا کہ دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، تو ہمارا ایمان ہے اپنے رب کی ذات پر، لیکن رب کا دیدار تو نہیں کیا. اور کون ایسا ہوگا کہ جس کے دل میں رب کی محبت نہیں ہوگی؟ صحیح. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری کو حکم دیا. آپ اس آیت کریمہ کی طرف اگر بڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور یہ الفاظ مختلفہ کئی ایک مقامات پر قرآن نے ذکر کیا، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ اللہ. بلکہ یہاں تو ایک انداز قرآن نے جو ہمارے سامنے رکھا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی ایمان والے ہو نا اللہ اللہ. تو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ کیا بات ہوگی. ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی ایمان واقعی والے ہو مسلمان. تو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو. ہائے. اور ایک مقام جو کئی ایک مواقع پر بیان بھی کیا جاتا ہے، ہمارے دل میں ہے اپنے رب کی محبت. کچھ لوگ رب کی محبت کی طلب دل میں لے کر آگے بڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرے پیارے حبیب اعلان کر کے ان کو بتا دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو میری پیروی کرو. سبحان اللہ. رب کی محبت دل میں لے کر بڑھے تو رب کی محبت پانے والا کون ہے، یہ رب سے محبت کرنے والا کون ہے، اس کا آگے ذکر کر دیا گیا، فاتبعونی. سبحان اللہ. اگر واقعی رب سے محبت ہے تو میری پیروی کرو. چاہے اس پر عام طور پر ایک چیز ذہن میں آتی ہے، میں کر تو لوں لیکن ملے گا کیا؟ تو یہاں دو انعام ذکر کیے گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم رب کی محبت دل میں لے کر آگے بڑھے تھے، میری پیروی کرو گے نا تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. اللہ اللہ اللہ. تم محب بن کے نکلے تھے، محبت کرنے والے بن کے نکلے تھے، میری پیروی کرو گے نا تو مقام محبوبیت پہ فائز کر دیے جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا. اور اس کے بعد دوسری بات ذکر فرمائی گئی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے گا. اللہ اللہ. یہ دو انعامات کا تذکرہ یہاں کیا گیا. اور ایک مقام پر ارشاد، یہ رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور جس کام سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. اللہ. یہ جتنے بھی مقامات ابھی تک میں نے تلاوت کیے ہیں نا، ان تمام مقامات کو اگر سامنے رکھتے ہوئے غور کیا جائے تو اس میں کوئی زگ زیگ والی بات نہیں ہے کہ یہ بات کریں تو مان لو، یہ کریں تو نہ ماننا. میں ایک مثال دیتا ہوں. جس طرح یہ ہمارے ہاں میرے اہل سنت کے مدنی پھول آتے ہیں، دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے مدنی پھول آتے ہیں، یہ جتنے بھی مدنی پھول ہیں نا، یہ افراد کی طرف سے بن کے آئے. صحیح. ذمہ داران بھلے جس بھی سطح کے ہوں،
اس میں ایک جملہ عموماً ایڈ کیا جاتا ہے کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی طرف سے ہر وہ کام جو شریعت کے مطابق ہو اس میں اطاعت کی جائے. صحیح. خلاف شرع کو کام آتا ہے تو اس میں کسی کی اطاعت کسی نہیں. کی تعلیم. الحق احق ان یتبع، حق ہی زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. بے شک. لیکن یہاں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف اگر توجہ کی جائے تو ان کا بولنا رب کے ارشادات کے مطابق، ان کا چلنا رب کی اطاعت میں، ان کا کوئی ایک بھی عمل اس طرح کا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ رضا مولا سے ہٹ کر ہے. ہاں. تو قرآن واضح واضح ارشاد فرما رہا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ یوں کریں تو یہ نہ ماننا، یوں فرمایا تو یہ مان لینا، یہ کہا جائے تو سن لینا. اگر یہ بات ارشاد فرمایا تو پھر بھلے اطاعت نہ کرنا. جو دیں وہ لے لو، اللہ. جس کام سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. بلکہ دینی معاملات تو اپنی جگہ پر ہے نا. بعض اوقات یہ ذہن میں ہو سکتا ہے یہ چیزیں آتی ہوں کہ دینی معاملات میں تو چلو ہمارے نبی ہیں تو ہمیں اطاعت کرنی ہے، ماننی ہے. قرآن نے جو بات ذکر فرمائی نا وہ یہاں تک ذکر فرمائی گئی ہے فلا و ربی کا. ایک تو یہاں قرآن کا جو انداز ہے وہ انداز بڑا لذیذ اور بڑا پیارا ہے نا. بات ہو رہی ہے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، تو اللہ تعالی جل جلالہ خود یہ بات ارشاد فرما رہا ہے. ذرا قرآن کا حصہ ہے تو رب کا فرمان ہے. ارشاد فرمایا جاتا ہے میرے پیارے حبیب تیرے رب کی قسم. کیا بات. محبوب کا رب وہ خود ہے اور قسم اپنی ہی یاد فرما رہا ہے، لیکن انداز کس طرح کا ہے؟ فلا و ربی کا، میرے پیارے تیرے رب کی تیرے رب کی قسم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کسی بھی معاملے میں اگر کوئی آپس میں کوئی انبن ہو گئی، کوئی نزاعی کیفیت ہو گئی، میرے پیارے حبیب تیرے رب کی قسم تیرے. یہ اپنا معاملہ آپ کے پاس لے کر آئیں، آپ فیصلہ فرما دیں. تو اگر یہ اپنے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی کجی محسوس کرے نا آپ کے فیصلے کے بارے میں تو یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. اللہ اللہ. دنیاوی معاملات میں بھی جب محبوب کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا تو سر تسلیم خم. اور سورہ احزاب میں بات ذکر فرمائی گئی وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہ. کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی ذات پر ذرہ برابر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. سر تسلیم خم. تو سنت پر عمل کرنا ہے اور کرتے چلے جانا ہے. اور سنت پر عمل نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ سنت پر عمل کریں گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ادا ہوگی. اور بڑا واضح ہم نے سن لیا کہ جو سنتوں پر عمل کرے گا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے گا، اور محبت اطاعت کرواتی ہے نا. محبت ایک تو زبان سے بولنا ہوتا ہے، لیکن محبت کی نشانی یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ اطاعت کرواتی ہے. تو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے گا ظاہر ہے وہ سنتوں پر عمل کرے گا تو اللہ پاک اس سے محبت فرمائے گا. تو ہم تک جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں ہم تک پہنچی، علماء کے ذریعے جو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، 3 سانس میں پینا سنت ہے. صرف پانی کی سنت اور آداب ہم لے لیں، چوس کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اجالے میں دیکھ کر، پھر سونے کی سنت آداب، تو پھر چلنا کس طرح ہے، تو بیٹھنا کس طرح ہے، تو گفتگو کس طرح کرنی ہے، تو سونا کس طرح ہے. کتنی پیاری پیاری سنتیں ہیں اور آداب ہے، اور اس پر عمل کرنے کے فوائد بھی بے شمار ہے. اللہ پاک ہمیں سنتوں پر عمل کی سعادت عطا فرمائے کہ جو سنتوں پر عمل کرے گا دنیا میں بھی راحت پائے گا، قبر میں بھی ان کو انسیت ملے گی، اور محشر میں بھی یہ سنتیں جنت کی طرف لے جانے والی بنے گی. آئیے ہم اپنے سلسلے میں ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، کامیابی کا راستہ. آپ نے کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کرنے کا نیک عمل دیا ہے. دعوت اسلامی کے ماحول میں تو یہ ترغیب ہے کہ زندگی سنتوں کے مطابق گزاریں. آپ اس میں فرما رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کی کوشش کی جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیں. اللہ اللہ، ساری سنتوں کی معلومات ایک تو مشکل، اور اس کا یاد رہنا مشکل، اچھا پھر اس کے مواقع ہونا مشکل،
اور بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر فی زمانہ عمل کرنا یہ مشکل، بلکہ بعض صورتوں میں منع ہو جاتا ہے. اب جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 2 چادروں میں رہتے تھے. ہم جو سلے ہوئے کپڑے پہنتے نا تو 2 چادروں میں. اب اگر اس دور میں یہ اس سنت کو آپ بولو گے میں اپناؤں اور 2 چادروں میں 2 چادریں پہنوں، ٹھیک ہے نا، سر سے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس معاشرے میں وہ آپ کو زندہ رہنے دے گا؟ تو مطلب یہ کہ بعض ایسی سنتیں ہوتی ہیں کہ جن کی حالات کے حساب سے جن پر عمل جو ہے یہ نہیں ہو پاتا، بلکہ علماء بعض صورتوں میں منع فرما دیتے ہیں کہ لوگ پھر سنت کو معاذ اللہ توہین کریں گے، برا بھلا کہیں گے اپنے کم علمی کی وجہ سے، اور بعض صورتوں میں یہ کفر میں جا پڑیں گے. اس لیے مطلب اس کی بعض مثالیں بھی اعلیٰ حضرت نے دی ہیں. تو مجھے یہ چادروں کی مثالیں آ گئی. آدھی پنڈلی تک تہبند شریف یہ بھی سنت ہے. آدھی پنڈلی اس دور میں اگر کوئی پہنے آدھی پنڈلی تک تو لوگوں نے کیا اس کا حساب کر رہا ہے. لبیک کہہ کر جواب دینا یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اب کہاں کہتے ہیں؟ اب اگر کہیں گے لبیک تو بھائی وہ تو بولیں گے مکہ شریف میں لبیک وہاں پڑھی جاتی ہے. الگ لبیک جواب میں لبیک کہنا تو اس کا معنی لبیک بنے حاضر ہوں. یہ اچھا خوبصورت لفظ ہے، نرم لفظ ہے، محبت والا، لیکن اب ہمارا رائج نہیں ہے. تو اس لیے مطلب کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کرتے ہیں. یہ جو لکھا گیا نا یہ بہت مطلب ہے کہ سوچ سمجھ کے لکھا گیا ہوگا، یہ سمجھنا چاہیے آپ کو. ساری سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو کوئی اگر بول دے گا کہ اچھا سنتوں کی لسٹ ہم کو بھیج دو تو میں آزمائش میں آ جاؤں گا یہ بول کے. کیسے لاؤں گا لسٹ؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سبحان اللہ. امیر اہل سنت کے سنتوں بھرے مدنی پھول سنیں. آئیے ایک سوال بھی اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام ناصر ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ بہت سارے کام اس طرح کے ہوں گے جس میں لوگ مذاق اڑاتے ہوں گے، لیکن جہاں ہمیں دنیاوی اعتبار سے کچھ نفع نظر آ رہا ہوتا ہے تو مذاق اڑانے والوں کے مذاق کو ہم توجہ میں نہیں لاتے، صحیح، اسے خاطر میں نہیں لاتے. ٹھیک ہے. میں نے اپنا ایک ہدف طے کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، میں اس طرف بڑھ رہا ہوتا ہوں. آپ نے کئی ایک جگہوں پر دیکھا ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی کئی ایک جگہوں پر اس طرح کے نظارے دیکھے ہوں گے. بعض جگہ نا کام کرنے والوں کا لباس بڑا عجیب سا ہوتا ہے. ویسے اگر اس لباس میں کوئی ملبوس نظر آئے تو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے خود اسے بھی عجیب محسوس ہوتا ہو، لیکن یہ لباس پہنے گا تو یہ ڈیوٹی جوائن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وردی ہے اس کی، وہ اس کی وردی ہے، یونیفارم ہے اس کا. ٹھیک ہے. اب وہ جو مہینے کے بعد سیلری ملنی ہے نا، اس سیلری پہ توجہ ہے. خیر 8 گھنٹے پہننا پڑتا ہے، تنگ تو بڑا ہوتا ہوں، پریشانی تو بڑی ہوتی ہے. بعضوں سے میرے خود بھی سنا ہے کہ اس لباس میں دقت بڑی محسوس ہوتی ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری پڑھنا پڑتا. تو وہ مجبوری کیا ہے؟ دنیاوی نفع. ٹھیک ہے. جہاں دنیاوی نفع نظر آ رہا ہے نا تو وہاں سب کچھ چھوڑ کے ہم اپنے ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری سے رب کی رضا ملے گی. اور یہ دنیاوی نفع بھی رہے گا کب تک اور ملے گا کب تک؟ کلو من علیہ فان. ایک وقت آئے گا کہ اس پر جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا اور پھر ہمیں آخرت کی طرف بڑھنا ہے اور دنیا میں رہ کر ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. لیکن ایک بات ہے نا کہ سنت دنیاوی پر عمل سے جو نفع ملے گا، جی وہ ایک نفع میں عرض کر دیتا ہوں، جی اس کے بعد جو آپ ذکر فرمانے لگے تھے ہم اس کی طرف بڑھیں گے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، کیا بات. اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اب اللہ. فیصلہ خود کر لیا جائے کہ سرکار کی رفاقت ملے گی، سرکار کی قربت ملے گی، محبوب کی صحبت ملے گی. جب سرکار کے ساتھ ہوں گے جلوے بے نقاب ہوں گے، دیدار بھی کرتے چلے جائیں گے اور وہ قرب کی برکتیں بھی لوٹتے چلے جائیں گے. تو جب یہ ہدف پہ نظر ہوگی نا کہ یہ ملے گا تو اب داڑھی رکھنے سے کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑاتا رہے. مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے بھلا جانے. لیکن میں نے ایک مثال دی ہے، بقیہ چیزوں پر بھی اسی طرح غور کر لیا جائے. جی ماشاء اللہ الکریم، آپ نے بہت پیارے مدنی پھول دیے.
لیکن جیسے دنیاوی طور پر جو نفع ملتا ہے تو گھر میں بھی کوئی کچھ نہیں بولتا، گھر میں پیسہ ملتا ہے، راشن آتا ہے، آٹا آتا ہے، دال آتی ہے، گوشت آتا ہے، چینی آتی ہے، سبزی آتی ہے، بچوں کی فیسیں آتی ہے، اس طرح کا پیسہ آ رہا ہوتا ہے، صبح اٹھ کر بھی بندہ جا رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ سنت پر عمل کر رہا ہے تو اس کا کیوں مذاق اڑا؟ تو مذاق اڑانے والوں کو بھی تو کچھ ہمیں کہنا چاہیے نا کہ تم کیسے مسلمان ہو، کہ جو کوئی اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کی تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کی دلجوئی کرنی چاہیے، اس کی پیٹھ تھپکنی چاہیے، اور ایسے لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ ان کا یوں سنت کے مطابق حلیہ نہیں ہوتا چہرے پر ڈال، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں تو بڑی حوصلہ افزائی کرتے میں ہیں خود کہ تو نیک کام نہیں کر سکا، لیکن تمہارا یہ عمل دیکھ کے مزہ تمہارا آیا، یہ عمل، بیٹے پیچھے نہیں ہٹنا، ہاں آگے بڑھنا اور بڑھتے چلے جانا ہے۔ لیکن کتنی حوصلہ افزائی کرنے والے، ماں نہیں حوصلہ افزائی، بعض گھر ایسے ہوتے ہیں وہ داڑھی رکھتا ہے، اس طرح کے واقعات ہم نے سنے پہلے کہ داڑھی رکھی تو ماں ناراض ہو گئی، بولے داڑھی کٹوا دے، اچھا رشتہ ڈالا، پہلے رشتہ کیا کہیں پر تو بولے نہیں داڑھی والا نہیں چلے گا، داڑھی مونڈ کرا، اور یہ دور تھوڑی ہے مولانا لوگ کہیں گے کیا چھولے بیچے گا، مسجد کی روٹیاں کھائے گا، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی باتیں، اور گھر میں وہ آ رہا ہے تو اس کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی وغیرہ، تو یہ کیسا مسلمان ہے؟ سو میری توجہ میں امیر اہل سنت کا ایک شعر آ رہا تھا، وہ امیر اہل سنت بھی بڑے کٹھن حالات سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں نا، داڑھی پر مذاق اڑانا، امامے پر مذاق اڑانا، اور مختلف جگہوں سے مختلف طرح کے جملے سننے کو ملتے تھے، اور امیر اہل سنت کا جو ایک انداز ہمیں نظر آتا ہے کہ اپنی قلبی کیفیات کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، بارگاہ رسالت کی طرف متوجہ ہونا، اور استغاثے کی صورت میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا، حضور میری اس وقت یہ کیفیت، یہ کئی کلام پڑھے نا میرے اہل سنت کے، تو اس میں وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کن کیفیات سے گزر کر یہ اشعار ان کے قلم سے نکل رہے ہیں۔ ایک جگہ آپ نے ذکر کیا، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تیری سنت پہ چلتا ہوں تو تانے لوگ دیتے ہیں، شہنشاہ مدینہ مجھے ہر کوئی ستاتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں، جب وہ بڑی بارگاہ میں عرض کر دیا جاتا ہے یا رب کی بارگاہ میں فریاد پیش کر دی جاتی ہے تو دل کو ویسے ہی قرار آ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ تانوں سے پریشان ہو کر سنت نبی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، چھوٹتی ہے یہ دنیا تو چھوٹے، تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے، دیکھ دیوانے پیارے نبی کے عشق ہے یہ تماشا نہیں۔ حضرت بلال پیچھے ہٹے تھے، جیسی تکلیفیں حضرت بلال پر آئی ہیں ان جیسی تکلیفیں تو ہم میں سے کسی پر بھی نہیں آئی، یعنی اس کا کوئی ایک حصہ بھی نہیں ہے کہ ایسی تکلیف آئی ہو، اور وہاں تو وہ زد و کوب کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، کیا کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے، جب ذہن بنا لیا کہ میں اپنے زندگی اپنے آقا کی اداؤں کے مطابق گزاروں گا، پھر پیچھے کیا ہٹنا۔ اور دوسری عرض یہ کہ ہر ایک کو چاہیے، مدنی چینل کے ناظرین آپ سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو بھی نیکی کی طرف بڑھنا چاہے نا، اس کی پیٹھ تھپکی، اس کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کے پیٹھ تھپکنے سے اگر یہ نیکی کی راہ کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کا بھی اجر و ثواب میں حصہ لازمی ہوگا۔ صبر کرنا ہے اور اجر کمانا ہے، اور سنتیں نہیں چھوڑتی، آخرت پر نظر رکھنی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول تو اب اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب وہ وقت ایسا رہا بھی نہیں، اب تو لوگ محبت کرنے بھی لگے۔ اوائل کا وقت تھا جب اس طرح کی آزمائش آتی، وقت کے ساتھ ساتھ ذہن بنتا چلا ہو جاتا سکتا ہے کہ اب بھی کسی جگہ پر ایسی صورت ہو، اگر ہو بھی تو ہمیں جب آگے بڑھنا ہے تو بڑھتے چلے جانا انشاءاللہ۔ اور دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، اچھے ماحول سے وابستہ رہتے ہیں، ذہن بنتا ہے۔ یہ بھی تو ایک ہوتا ہے نا کہ علم کی کمی ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، جب علم دین ہی اس کے پاس نہیں ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ ظاہر اس طرح کے کام کرتا ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں، لیکن جب دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تو الحمدللہ ان کا مدنی ذہن بن گیا۔ جو سنتوں پر عمل کرنے والوں پر پھپتیاں کستے تھے وہ آئے تو وہ خود سنتوں کے عامل بن گئے، تو ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آئیے اپنے ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عاف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بلال جان لو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جان لوں؟ فرمایا، جان لو کہ جس نے میری سنتوں میں سے ایک مردہ سنت کو زندہ کیا
اسے اس سنت پر عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے ایسی بدعت ایجاد کی جس سے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں، تو اسے اس پر عمل کرنے والوں کے برابر گناہ ملے گا اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حلال کھائے اور سنت پر عمل کرے اور تمام لوگ اس کی شرارتوں سے بے خوف ہو جائیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ سن کر ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بات تو آج بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میرے بعد بھی بہت زمانوں تک ایسا کرنے والے لوگ پائے جاتے رہیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسواک رب کو راضی کرنے والی ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، اگر زندہ رہے تو رزق دیے جائیں اور اگر مر جائیں تو اللہ پاک انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1، جو اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کرے، اللہ اس کا ضامن ہے۔ نمبر 2، جو مسجد کی طرف چلے، اللہ پاک اس کا ضامن ہے۔ نمبر 3، جو اللہ کی راہ میں نکلے، اللہ پاک اس کا ضامن ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاء اللہ الکریم۔ آئیے ایک سوال بھی لیتے ہیں۔ میرا نام سعد ہے، میرا حاجی صاحب سے سوال ہے، سنتے سیکھنے کے لیے کون سے ذرائع ہیں؟ کئی ایک ذرائع اس طرح کے ہیں جن کو اپنایا جا سکتا ہے۔ اہل علم کی صحبت، یہ بھی سنت سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے کئی ایک کتب شائع کی ہیں جو محبوب کی سنتوں پر مشتمل بھی ہیں، ان کتب کو حاصل کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، وہاں سنتیں سکھانے کی صورت ہوتی ہے۔ مدنی قافلوں میں سفر، وہاں سنتیں سیکھنے سکھانے کے مواقع میسر آتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کروں گا کہ جس کے پاس جتنا وقت ہو، ہمارا ایک شعبہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی، ماشاءاللہ، اس کے تحت کئی ایک کورسز کروائے جاتے ہیں۔ 32 کورسز ہیں میل کے لیے اور 28 کورسز ہیں فیمیل کے لیے۔ تو ان کورسز کی طرف بڑھیے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کئی ایک موضوعات پر محبوب کی ادائیں سننے، سیکھنے، سمجھنے کے مواقع میسر آتے چلے جائیں گے۔ ماشاءاللہ، جذبہ رہنمائی کرتا ہے، جذبہ پیدا ہونا چاہیے ہمارے اندر انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں سنتوں کا عامل بنائے، مسلمان کامل بنائے۔ کتنے پیارے نیک اعمال ہیں، تو ہر نیک اعمال کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے۔ اگلے سلسلے میں پھر ایک اور نیک عمل لے کر ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ زندگی سوار ہے۔ عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا جذبہ